اس سے پہلے رکوع میں غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، اور اس میں منافقین نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا دھوکہ دہی کا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ اس رکوع میں اسی غزوے سے متعلق جو خاص اہل ایمان ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اس سورہ کا تعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کو کیا معاملہ رکھنا چاہیے اس کا بیان ہے۔ چنانچہ اسی بیان کو محور اور مقصود بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی باتیں بیان فرمائیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسوہ کے معنی آتے ہیں نمونے کے۔ نمونہ دونوں طرح کا ہوتا ہے، ایک نمونہ اچھا بھی ہوتا ہے کرنے کا، اور ایک نمونہ برا بھی ہوتا ہے، خراب بھی ہوتا ہے۔ آدمی کو دیکھ کر ہی چلتا ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی نمونے پر عمل کرتا ہے۔ گھر کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ابتدا میں اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، وہی ان کے لیے نمونہ ہوتے ہیں اور ان کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ کچھ ہوش و حواس آتا ہے، کچھ ذہن بنتا ہے، تو پھر باہر بھی کچھ نمونے تلاش کیے جاتے ہیں، پھر کوئی اچھا لگتا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو آگے ڈھال لیتا ہے۔ کسی کا کپڑا اچھا لگا، کسی کی سواری اچھی لگی، کسی کا مکان اچھا لگا، کسی کی صورت اچھی لگی، کسی کی بات چیت اچھی لگی، تو آدمی کبھی شعوری طور پر کبھی غیر شعوری طور پر اسی رنگ میں ڈھلتا ہے۔ مجھے اس موقع پہ یاد آ رہی ایک بات، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو علمی اور عملی جو کمالات دیے تھے وہ تو تھے، وہ تقریر کرتے تھے بہت ٹھہر ٹھہر کر تقریر کرتے تھے، بہت اطمینان سے، ہر آدمی پوری بات سن لے سمجھ لے، بلکہ ہم جیسے لوگ گھبرا بھی جائیں کہ اتنا رکوع کے بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ان کی تقریر ہوتی تھی تو ابتدا میں اگر 500 آدمی بیٹھے رہتے تھے تو تقریر ختم ہوتے ہوتے 100 آدمی رہتا تھا، لوگ گھبرا کے چلے جاتے تھے۔ یہ سب تقریروں میں نہیں، کچھ خاص کچھ بھی تقریروں میں ایسا ہوتا تھا۔ دارالعلوم میں بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، شیخ الحدیث تھے، تو ایک بزرگ عالم فرما رہے تھے کہ بہت اطمینان سے بولتے تھے، ہم لوگ چاہتے تھا جلدی بولیں، لچھے دار تقریر ہو اچھی سی۔ تو ایک طالب علم نے پرچہ لکھ کے دے دیا ان کو کہ حضرت آپ اتنا رکوع کے بولتے ہیں، کیا آپ جلد جلد بولنے پر، تیز تقریر کرنے پر قادر نہیں ہیں؟ حضرت نے اس پرچے کو پڑھا سب کے سامنے اور پھر ارشاد فرمایا کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، میں بھی تقریر تیز کرتا تھا اور بھی کر سکتا ہوں، لیکن جب سے میں نے دیکھا حدیث میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم بکلام فصل، بات کرتے تھے تو ہر بات جدا جدا ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی گننا چاہے آپ یہ کلمہ وہ تو گن سکتا تھا، کیا کلمہ بولے ہیں آپ، یہ اگر کوئی گننا چاہتا تو گن سکتا تھا، اتنے اطمینان سے آپ بات کرتے تھے۔ تو جب سے میں نے یہ دیکھا میں نے بھی اسی کی مشق کر لی ہے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے ویسے ہی بولنا۔ آدمی کو کوئی بات کسی کی بھلی معلوم ہوتی ہے تو ویسا کبھی تو شعوری طور پر اور کبھی غیر شعوری طور پر اس کو وہ قصد نہیں کرتا نقل کرنے کی، مگر خود بخود طبیعت ویسی ڈھل جاتی ہے، اس لیے کہ ویسا ہی وہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ کبھی شکل، کبھی صورت، کبھی خطابت، کبھی بات، کبھی تحریر۔ ہم لوگوں کا بھی حال یہی ہے، بہت لوگوں کی تحریریں پڑھی، کسی کی تحریر ذہن میں کھب گئی،
دل میں جم گئی تو اب از خود ویسی تحریر لکھنے لگے ہم لوگ بھی. کوئی آدمی بذات خود کوئی چیز ایجاد نہیں کرتا، وہ اپنے آگے والوں کو دیکھتا ہے، اسی کو نمونہ بناتا ہے، اسی مطابق چلتا ہے. مکان بناتا ہے تو وہ بھی اس نمونے میں کچھ اور اصلاح کر لے، کچھ اور بڑھیا بنانے کی کوشش کرے، وہ یہ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو بہت سے نمونے اختیار کرتا ہے اپنے لیے اپنی پسند کے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، پسند آ گیا، ارادہ نہیں ہے تب بھی اسی رنگ میں ڈھلنے لگتا ہے. تو اگر تم کو ڈھالنا ہی ہے کسی رنگ میں اپنے آپ کو، کوئی نمونہ تم کو چاہیے ہی اور چاہیے ہر ایک کو، تو سب سے اچھا نمونہ، سب سے بہتر نمونہ وہ اللہ کے رسول کے اندر ہے. یہاں ہر چیز نمونے کی ہے، بات چیت وہ بھی نمونے کی، شکل صورت وہ بھی نمونے کی، طریقہ اور مزاج وہ بھی نمونے کا. ہر اعتبار سے یہ نمونے کامل ہیں اور نمونے حسن ہیں. آپ نے ایمان والوں کو گھیر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی اور نمونہ تم کو نہیں چاہیے، یہی ایک نمونہ کافی ہے. باقی اور جتنے نمونے ہیں اگر اسی نمونے کے مطابق ہیں تو بہت اچھے، اور جتنا اس نمونے سے فرق ہوگا اتنا ہی اس کی اچھائی میں کمی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ لقمان میں فرمایا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو شخص میری طرف انابت کرتا ہے، میری طرف آ کے اپنی توجہ ادھر لگاتا ہے اور مجھے مقصود بناتا ہے، تم اس کی پیروی کرو. دیکھ لو کہ کس کے دل کا رخ کدھر ہے، کس کی توجہ کا رخ کدھر ہے. اگر ادھر ادھر کسی کی توجہ کا رخ ہے تو وہ قابل اتباع نہیں، وہ پیروی کے قابل نہیں ہے. اگر کسی کا رخ میری طرف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر کسی کا رخ میری طرف ہے، وہ اپنی زندگی کے تمام کاموں میں، اپنی زندگی کے تمام طریقوں میں اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے. من اناب، انابت کہتے ہیں کسی طرف جھک پڑنے کو اور عاجزی اور تواضع کے ساتھ اور جانے کو. تم دیکھو ایسے شخص کو کہ وہ میری طرف جھکتا ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے تو میرے لیے کرتا ہے، وہ کسی بھی کام سے رضائے الہی مقصود رکھتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو. وہ اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ بھی کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ میری اولاد، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے میری اولاد کے بارے میں یہی حکم دیا. وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ فلاں ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے. ایک بڑے بزرگ تھے، بڑے عالم بھی تھے، ان سے ان کی اہلیہ کہنے لگیں، بس مولوی صاحب تم کو ہم سے تو کوئی محبت ہے نہیں. بیوی کہے اپنے شوہر سے آپ کو ہم سے کوئی محبت نہیں، تم تو بس اللہ کی محبت رکھتے ہو. اب ان کا حکم ہے اس لیے ہماری خاطرداری بھی کرتے ہو، ہم سے محبت کی بات بھی کر لیتے ہو اور ہماری رعایت بھی کر لیتے ہو. ان کا حکم ہے، آپ تو صرف اللہ کا حکم ہمارے لیے پورا کرتے ہیں، ورنہ ہم سے کوئی دلچسپی آپ کو نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے ہوتے تھے اور اچانک اذان کی آواز آتی تھی، نماز وقت ہوتا تھا تو اس طرح سے ہم کو چھوڑ کر اٹھ جاتے تھے جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں. اب توجہ ہوگی ادھر. تو وہ خاتون اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ ہم سے کوئی تعلق آپ کو، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ہماری رعایت کرتے ہیں، ہم کو مانتے ہیں، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ سب ان کی وجہ سے، ورنہ کوئی تعلق ہم سے نہیں ہے. ایک شوہر کو اپنی بیوی سے اور بیوی کو اپنے شوہر سے جذباتی تعلق ہوتا ہے، اور اسی جذباتی تعلق میں تسکین نہ تھی، مگر وہاں ہو کر کوئی جذباتی تعلق نہیں آپ کو، تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہے ہیں. تو ان صاحب نے جواب بہت اچھا دیا، فرمایا کہ تب تو بہت ہی اچھا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم دائم ہے
تو ہمارا جو یہ معاملہ یہ بھی دائمی رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تم بیوی ہو، ہم شوہر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیوی شوہر کے درمیان میں جس تعلق کا حکم دیا ہے ہم اس کو ہمیشہ باقی رکھیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کر رہے ہیں۔ اور جو جذباتی محبت ہوتی ہے اس میں تو بہت اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ آج بڑی جذبات بہت ہے تو بڑی محبت ہے، عشق ہے، اب کل وہ جذبات ٹھنڈے ہو گئے تو معلوم ہوا کب وہ ادھر پھر گیا اور کب وہ ادھر پھر گیا۔ مجھ سے کوئی کہتا ہے یہ صاحب فلاں لڑکے کو فلاں کے ساتھ عشق ہو گیا ہے، کوئی آپ تدبیر کر دیے، میں نے کہا نکاح کر دو اس سے، اس کا نکاح کر دو اس سے، وہ سال 6 مہینے کے تو سارا عشق ختم ہو جائے گا، سب جذبات ٹوٹ جائے گے۔ یہ جذباتی محبت کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو آن فان ختم ہو جائے گی۔ ہاں وہ محبت جو اللہ کی وجہ سے ہوگی، اللہ کو، اس میں کبھی کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اس میں خلل آنا تو الگ بات ہے، اس دنیا کے بعد آخرت میں وہ باقی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ دنیا کی جتنی دوستیاں سب عارضی ہیں، یہ دنیا ہی تک ہے، ان کا سرا آخرت تک نہیں جاتا۔ مگر جو صاحب تقویٰ ہے، یعنی اللہ کی وجہ سے اگر کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کی وجہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ تعلق قیامت کے دن بھی باقی رہے گا، یہ دوستی وہاں ہی باقی رہے گی۔ تو اللہ کا حکم دائمی، یہ چلے گا تو دوام رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، اور انسان کے جذبات کو غیر دائمی۔ تو یہی ہے کہ آدمی اپنا نمونہ دیکھے، کس کو نمونہ بناتا ہے۔ سب سے بہتر نمونہ، بلکہ اگر کہیے تو وہی نمونہ ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے لیے بنایا ہے اور ان کا رخ ہمیشہ اللہ ہی کی طرف رہا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے، تم کہو، یہ اعلان کر دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے جا رہے تھے کلکتے سے، تو جہاز انہوں نے کرائے پہ رکھ کیے تھے 10 جہاز۔ ان 10 جہازوں میں سے ایک جہاز بڑی شان و شوکت کا تھا اور شاہانہ تھا، اور ایک جہاز سب سے پرانا تھا جو چلتا نہیں تھا ٹھیک سے۔ تو سید صاحب نے اپنے لیے، ان کے ساتھ بڑا قافلہ تھا، 700 آدمی تھے جا رہے تھے حج کرنے، وہ پہلی مرتبہ ہندوستان سے اتنا بڑا قافلہ لے جا رہے تھے، ورنہ یہاں لوگوں نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ ہندوستانیوں پر حج فرض نہیں ہے، سمندر کا سفر کرنا پڑتا ہے، خطرات ہے، تو ہم نے طریق حاصل نہیں، ہم نے راہ حاصل نہیں ہے، اس لیے یہاں ہندوستانی حج فرض نہیں ہے۔ کوئی اکا دکا برلا کوئی ہوتا تھا جو حج کرنے جائے گا، عام طور سے حج کرنے کا رواج نہیں تھا یہاں۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ ہم حج کرنے جائیں گے اور ہمارے ساتھ جس کا جی چاہے چلے، سب آؤ، جتنے لوگ آ سکتے ہو آؤ، جو خرچ ہے اس کو لے لو، نہیں تو ہم اس طرح سے چلیں گے کہ جہاں خرچ ہمارا کم ہو جائے گا وہیں رک جائیں گے، اور محنت مزدوری کریں گے، مشقت اٹھائیں گے، محنت مزدوری کر کے پیسہ حاصل کریں گے اور پھر چلیں گے اس طرح، چاہے جتنے جو ہے وہ ہمارا۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کی ذات سے امید ہے کہ بڑے آرام سے جائیں گے، آرام سے آئیں گے۔ تو خیر وہ رائے بریلی سے اور کلکتہ تک تشریف لے کے مہینوں لگے، 3 مہینے تو کلکتے میں رہے، 15-20 دن، 1 مہینہ بنارس میں رہے، اس طرح سے کئی مہینے میں پہنچے وہاں کلکتہ، اور وہاں 3 مہینے رہ کے پھر وہاں سے۔ تو جو سب سے گھٹیا جہاز تھا انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا اور دوسرے لوگوں سے جہاز پہ سوار کیا۔ تو جو جہازوں کا جو ملک التجار تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ فلاں جہاز بیٹھیے، وہ شاہانہ جہاز ہے، جب اس سے آپ جائیں گے تو آپ کی شان و شوکت رہے گی، اور ایسے جائیں گے فرنیچر جہاز میں تو کوئی جانے گا بھی نہیں آپ کو۔ فرمایا میاں تم دنیا کی شان و شوکت کہتے ہو، ہم دنیا کی شان و شوکت کو سڑے ہوئے مردار سے زیادہ خراب سمجھتے ہیں، سڑے ہوئے مردار سے زیادہ ہم اس کو خراب ہوئے۔ عزت تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے،
باقی ان جہازوں کے اور ان چیزوں سے ہماری عزت تم چاہتے ہو، اب تو ان کو سڑے ہوئے مردار سے بھی زیادہ سمجھتے، برا سمجھتے، اور وہ نہیں گئے اس جہاز سے، اسی خراب والے جہاز سے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ راستے پر رہ جائے، کہا ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے آرام سے پہنچے گا، انشاءاللہ جلدی پہنچے گا، اور پھر پہنچا بھی۔ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کی زندگی اللہ کے لیے ہے اور اس کے نمونے کامل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زبان کے ایک ایک بول، آپ کا ایک ایک قدم کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں دکھا سکتا جو مرضی الہی کے علاوہ ہوا ہو۔ آدمی سب سے زیادہ چھوٹ رہتا ہے بات کرنے میں، کام تو کرتا ہے تو سوچ سمجھ میں کرتا ہے، بات کرتا ہے ہر طرح کی بات زبان پر آتی رہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شوق ہوا، پڑھے لکھے تھے، ان کو شوق ہوا کہ جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لکھ لیا کروں، تو انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتیں لکھ لیتے ہو؟ کہا جی جو سنتا ہوں سب لکھ لیتا ہوں۔ کہہ رہے بھائی آپ کبھی غصے بھی ہوتے ہیں، کبھی رضا بھی ہوتے ہیں، ہر بات لکھنے کی تھوڑا ہوتا ہے، ہر بات لکھنے نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں حضور سے پوچھ لوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے، حضرت میں آپ کی ہر بات لکھ لیتا ہوں، مگر کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں تم لکھ لو، اور اپنی زبان کا اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے حق بات کے علاوہ کوئی بات نکلتی نہیں، کوئی بات اس زبان سے حق کے علاوہ صادر نہیں ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گواہی دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی خواہش سے، اپنی طبیعت سے کوئی بات نہیں کہتے۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے اشارہ ملتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تب کہتے ہیں۔ وحی دو طرح کی، ایک وہ وحی جو آتی ہے الفاظ کے ساتھ اور اس کا پڑھنا، اس کا تلاوت کرنا عبادت ہے، ایک وحی وہ ہے جو قرآن کی صورت میں ہے، اور ایک وحی وہ ہے جو قرآن کی صورت میں نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تھی اور آپ اس کو اپنے الفاظ میں ادا کرتے تھے۔ یہ ہمارے علماء کی اصطلاح میں ایک وحی مطلوع ہے جو تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی، لیکن ہے دونوں وحی، دونوں اللہ کے اشارے ہی میں بات ہوتی ہے، کوئی بات اپنی مرضی سے کہتے ہی نہیں۔ تو جس شخص کا ایک ایک کلام رضا الہی کے لیے ہو، اس کا کوئی کام رضا الہی کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے انبیاء کو اس لیے معصوم بنایا ہے کہ ان سے کوئی غلطی، کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ بھی نمونہ بن جائے گا اور لوگ اس کو بھی نمونہ سمجھ کریں گے، تو گناہ کا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونے کامل ہے، بہتر نمونہ ہے۔ اگر آدمی کو اچھائی چاہیے تو انہی کے طریقے پر، جتنا ان کے طریقے پر رہے گا آدمی اتنا ہی حسین، اتنا ہی خوبصورت، اتنا ہی بہتر سیرت کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے ہوتا چلا جائے گا۔ اور جو ان سے دور ہوا، جتنا دور رہے گا چاہے سیرت کے اعتبار سے چاہے صورت کے اعتبار سے، اتنی اس کے اندر اچھائی کم رہے گی۔ یہاں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمدہ نمونہ ہے۔ اس نمونے میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں انگلی رکھی جا سکے یہ دبا ہوا کام ہے، نہیں، سب اعلیٰ درجے کی، جو کچھ آپ کی زندگی میں سب اعلیٰ درجے کی۔ کس کے لیے؟ فرماتے ہیں اسوۃ الحسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ کرے گا کون اسے؟ اس نمونے کو اختیار کون کرے گا؟ کس کے لیے ہے یہ؟ جو اس کو اپنائے گا وہ آدمی جو اللہ کی سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور یوم آخرت کے دیکھنے پچھلے دن کی امید رکھتا ہے۔ اسے یہ ہے کہ مجھے اللہ کے حضور میں جانا ہے اور آخرت کے دن میں حاضر ہونا، قیامت کے دن حاضر ہونا، تب وہ ان کے نمونے کو اختیار کرے گا۔ جس کو اس کی پرواہ نہ ہو وہ کہے کوئی نمونہ اختیار کرے۔
وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت سا یاد کرتا ہے. جب خدا کی طرف متوجہ ہوگا تب وہ ان کی اس نمونے میں عمل کرے گا. تو ان میں سب سے اچھا نمونہ ہے، انہی کے نمونے پر آدمی جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہے، یقین ہے، اور جس کو قیامت دن حاضر ہونا ہے، اور جو اللہ کا بہت ذکر کرتا ہے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں نمونہ ہے. اس وقت جہاں یہ کلام آ رہا ہے، روح سخن در حقیقت منافقین کی طرف ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن ہوئے، مسلمان ہوئے. وہ مسلمان ہوئے ہیں، مومن ہوئے ہیں، تو ان کے لیے زیبا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو کسی حال میں چھوڑ کر وہ چلے جائیں. اور اہل ایمان کو بتا دیا گیا کہ جو یہ کر رہے ہیں وہی تمہارا عمل ہونا چاہیے. اور حضرات صحابہ تو ڈر گئے، وہ تو رہے، وہ تو کبھی ہٹے نہیں. جو تکالیف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں، اس سب کو انہوں نے سہا، سب اپنے اوپر لیا انہوں نے. منافقین تو آنا کہانی کر کے بھاگتے رہے، کوئی کہتا رہا میرا گھر ننگا پڑا، کوئی کچھ کہتا رہا، کوئی کچھ کہتا رہا، مگر حضرات صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ کبھی ایک لحظہ کے لیے چھوڑ کر ہٹتے نہیں تھے، آپ کے ساتھ ساتھ رہے. اب یہ اور بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا داد طاقت و قوت اور آپ کا حوصلہ، ظاہر بات ہے وہاں تک کون پہنچے گا. میں بھی پچھلے ہفتے بیان کر رہا تھا کہ سارے صحابہ سردی سے پریشان تھے، رات کو جگے ہوئے تو نیند بھی آ رہی تھی اور ٹھنڈک بھی بہت لگ رہی تھی، تھک گئے تھے لوگ. 1 مہینے کا محاصرہ کفار کی طرف سے تھا، لوگ بہت ہی شکستہ بدن ہو گئے تھے، سارے لوگ پناہ ڈھونڈ رہے تھے، کچھ تھوڑا سا آرام کرنے کا موقع مل جائے. اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پڑا تھا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ سب تو اس ٹھنڈک میں اپنی اپنی پناہ تلاش کر رہے تھے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھنے کے دوران آپ نے پکارا، ارے بھائی کوئی آدمی ہے جو کفار کی خبر لائے اور کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. میں اتنی زیادہ تھکان اور اتنی ٹھنڈک تھی کہ ہمت نہیں پڑی کسی کی بولنے کی، اور آپ نے بھی کوئی اصرار نہیں کیا. ایک بار پکارا، نہیں کوئی بولا، پھر نماز پڑھنا. پھر تھوڑی دیر کے بعد نماز سے فارغ ہونے بعد پھر پکارا کہ کوئی ہے جو ذرا کفار کی خبر جا کے لاوے اور میں میرے ساتھ قیامت میں رہے. پھر نہیں کوئی بولا. وہ ایسی صورت حال ہی تھی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لکھا حذیفہ. اب کیسے ہو سکتا تھا کہ نام بولوں، تب تو کسی کا نام لیتے رہتے تھے. اب نام لیا، میں جی حضرت. فرمایا ذرا جاؤ ذرا کفار کی خبر لاؤ، آج کیا رنگ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آج کی رات میں اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے. تو آپ نے چاہا کہ دیکھ آؤ کیا ادھر رنگ ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. عرض کیا میں چلتا ہوں. تو آپ نے کہا اچھا ٹھہرو میرے پاس آؤ. قریب بلایا اور ان کے بدن پر ہاتھ پھیر دیا، کچھ دعا کر دیا، کہا جاؤ. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ کہاں تو اتنی ٹھنڈک تھی کہ دانت بج رہا تھا. مدینہ شریف میں ہوا ہی ٹھنڈک ہوتی ہے، خوب ہوا چلتی خوب ٹھنڈک ہوتی ہے، اور ایک دم باہر کا علاقہ، کہاں اتنی ٹھنڈک تھی کہ دانت بج رہا تھا. اور کہاں حال یہ ہوا کہ جب میں نکلا ہوں جانے کے لیے تو اتنی گرمی ہو رہی تھی، میں بھٹی کے اندر چل رہا ہوں، جیسے بھٹی جل رہی ہو، ایک دم گرم ہو گیا. میں اسی میں جا رہا ہوں، گرمی محسوس ہو رہی تھی، اور میں ایک دم تیزی سے نکلتا ہوا چلا گیا. اور وہاں جا کے دیکھا تو مشورے ہو رہے، بھاگو چلو، الرحیل جلدی چلو یہاں سے، تو مصیبت ہو گئی ہے. تیز ہوا چل رہی تھی، ہانڈیاں الٹ گئی تھی، آگ بجھ جاتی تھی، پریشان تھے لوگ، جلدی چلو. حضرت حذیفہ فرماتا ہے کہ میں یہ دیکھ کر، اور بعض دشمن ایک دم سامنے ایسا آ گئے تھے کہ میں نے تیر لگایا، جی چاہا کہ مار دو بھی تیر پہ. جو کافروں کو سردار تھا ابو سفیان، وہ سامنے تھے. کہا موٹا تگڑا آدمی اور پیٹھ اس کی ننگی، سیک رہا تھا. میرا جی چاہا کہ تیر لگا دو، یہ آج ہی خاتمہ ہو جائے گا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ دیکھو کچھ کر کے مت آنا، کچھ کرنا مت، چلے آنا اسے. اب یہ بھی بات ہے واقعی، ایک دم دشمن سامنے نشانے پر ہے، مار سکتے ہیں، اور تیر نکال چکے ہیں اور اس پہ کمان میں لگا بھی چکے ہیں.
مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات یاد آتی ہے تو بس تیر رکھ دیا، سارا غصہ ایک طرف، سارا جذبہ ایک طرف، بات حضور کی ایک طرف، کہ نہیں رکھ دیا۔ جب وہاں سے چلے ہیں تو البتہ کئی لوگ ملے جو بڑے بڑے صافے باندھے ہوئے تھے، بڑے خوبصورت لوگ تھے، اور گھوڑوں پر سوار ہوگا کہ جاؤ اپنے صاحب سے کہو کہ مدد آ گئی، اطمینان رکھے۔ تو فرشتے تھے، انہوں نے مدد دے دی، پہنچا دی، سب بھاگ گئے۔ تو ایسے نازک حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ثابت قدمی کے ساتھ رہے، اے لوگوں تم کو وہی کرنا تھا، یہ کیا کہ تم لوگ بھاگنے لگے، ادھر ادھر چلنے لگے۔ یہ منافقین تھے جو بھاگتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، اور جو لوگ اس پہ کامیاب رہے، ساتھ ساتھ رہے، کیا کہنا ان کے کہاں تک درجات پہنچے اور کتنا اللہ نے انہیں اونچا کیا۔ فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے عمدہ نمونہ ہے اللہ کے رسول میں اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی، اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، اب فرماتے مومنوں کا کیا حال تھا، جو اہل ایمان تھے، جو اہل نفاق نہیں تھے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، جب مومنین نے، ایمان والوں نے ان فوجوں کو دیکھا، متحدہ فوجیں آئی تھی، مشترک فوجیں آئی تھی، جب ان فوجوں کو دیکھا اہل ایمان نے تو منافقین کا حال تھے، گھبرا کے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، کہاں ہی فوج، ہم لوگ کہاں لڑیں گے۔ لیکن مومنین نے جب دیکھا، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس کا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ سب بتا چکے پہلے یہ فوج بہت بڑی آنے والی ہے، تو آ گئی وہی فوج ہے۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ بھی سچے، رسول بھی سچے، اللہ نے بھی سچ کہا، رسول نے بھی سچ کہا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کو اور یقین اور ایمان ان کا بڑھ گیا، ان کو دیکھ کر ایمان و یقین بڑھ۔ منافقین کا حال یہ تھا کہ کہاں یہ وما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے صرف دھوکے کا جب وعدہ کیا تھا، جاتے یہ ہوگا وہ ہوگا، اور حال یہ ہے، کہتا تھا منافق، حال یہ کہ استنجا کرنے جانے کی گنجائش نہیں ہے، اتنا خوف طاری ہے اور اتنا کفار نے گھیر لیا ہے کہ ہم ایک استنجا کرنے نہیں جا سکتے۔ یہ صاحب کہتے ہیں صاحب مصر مجھے دیا گیا اور ایران مجھے دیا گیا اور صاحب روم مجھے دیا گیا، ما وعد اللہ ورسول اللہ غرورا، رسول اور اللہ اور رسول جو وعدہ کرتے ہیں محض جھوٹا دھوکے کا وعدہ کرتے، تو منافقین یہ کرتے ہیں۔ کچھ صورتحال ہی ایسی تھی، صورتحال ایسی تھی، ایمان کی قوت تھی جو اس وقت جب پیٹ پر پتھر بدھے ہوئے تھے، بھوک کے ہوئے تھے، اس وقت میں حضور فرما رہے تھے جب چمک رہا تھا، ایک بڑی چٹان آ گئی تھی، وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی کسی سے، صحابہ کرام توڑتے توڑتے تھک گئے، نہیں ٹوٹی، تو بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا لوگوں نے، تو آپ تشریف لائے اور جس ہتھوڑے سے توڑ رہے تھے انہوں نے آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک ضرب لگائی، ایک ضرب لگائی، اس سے ایک ایسی روشنی اوپر ہوئی کہ چٹان تو تہائی چکنا چور ہو گئی، اور اوپر جو روشنی آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایران کے محل دکھائی دے رہے ہیں، اللہ نے مجھے دیا۔ دوسری ضرب لگائی تو پھر ایک تہائی اور چکنا چور ہو گئی، اور فرمایا کہ مجھے روم کے محل دکھائی دے رہے ہیں، اللہ نے وہ بھی مجھے دیے۔ اور تیسری ضرب تھوڑی سی رہ گئی تھی لگائی، وہ بھی چکنا چوری ہو رہا ہے، مجھے مصر دکھائی دے رہا ہے۔ تو منافقین ہنستے تھے، کھانے کے تو بغیر پیٹ پہ ڈالنے کو تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب کہاں جا رہے صاحب؟ ایران جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ روم جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مصر جا رہے ہیں۔ مگر جو اہل ایمان تھے وہ کہتے نہیں، اللہ صدق اللہ و رسول، اللہ سچے ہیں، رسول سچے ہے، جو کچھ ہی بالکل سچ ہے، چاہے پیٹ پہ کھانا نہیں ہے اس وقت حال یہ تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نشانیاں تو دکھاتے ہی رہتے تھے، اس کو بھی نشانیاں دکھاتے رہتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اسی خندق کھودے کے زمانے میں کہ آپ کے پیٹ میں پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو دوڑے گئے اپنے مدینہ شریف، وہاں سے 2-2.5 میل دور تھا، دوڑے ہوئے گئے اپنی بیوی کے پاس، بیوی سے کہا بھائی کچھ ہے، کچھ کھانے وانے کو، کچھ پکانے کو ہے؟ حضور کو دیکھ کے کچھ دیکھا نہیں جاتا، میں چاہتا کچھ آپ کھلائے۔ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا تو آٹا ہے، جو ہے میں اس کو آٹا بنا لیتی ہوں، اور یہ بکری ہے، بکری کا بچہ ہے، اس کو ذبح کر لیتے ہیں، اس کا گوشت نکال لیتے ہیں،
یہ گوشت پکا دیں گے اور یہ روٹی، یہ آٹا تھوڑا سا ہے، یہ جو کو پیس کا آٹا بنا لیتے ہیں، اس آٹے کی روٹی پکا لیں گے اور حضور کو بلا لو۔ اب دو ایک آدمی اور بھی جو خاص خاص ہوں آ جائیں، اس لیے کھانا اتنا ہو جائے گا کہ دو ایک آدمی کھا سکے۔ ان کا بہت اچھا، فوراً انہوں نے بکری بچہ ذبح کر دیا، وہ اپنا جو پیسنے کے لیے بیٹھ گئیں، ادھر تیار ہوا اور دھیرے سے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میرے گھر تھوڑا کھانا ہے، آپ تشریف لے چلے، کھانا کھا لیں، ایک دو آدمی اور خطوں کو بھی لیتے چلے۔ اور کچھ ہے کہاں کیا ہے؟ کہا ایک بکری کے بچہ ذبح کر کے آیا ہوں، گوشت نکلا ہے اور تھوڑا سا جو تھا اس کو پیس لیا ہے، اس کی روٹی بن جائے گی۔ آپ نے بہت اچھا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں سے، اے لوگوں سب لوگ چلو جابر کے گھر دعوت ہے، وہاں کھانا کھایا جائے گا۔ تعداد 1400 تھی، 1400 لوگوں کی تعداد تھی، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں سب چلو۔ حضرت جابر تھرا گئے، گھبرا گئے کہ اس طرح تھا۔ اب واقعی اگر مشین لے کے جوڑا جائے تو کچھ بھی نہیں کہتے، ایک آدمی کسی کو کتنا ہے گا، 1400 آدمی تھے، مگر آپ نے اعلان کر دیا۔ حضرت جابر گھبرا گئے، بھاگے پھر آئے، بیوی اس کہنے بھائی تو غضب ہو گیا، کیا غضب ہوا؟ تو حضور حضرت سب کو لے کے آ رہے ہیں، سب کو کھلائیں۔ تو فرماتے ہیں میری بیوی مجھ سے زیادہ سمجھدار تھی، کہنے لگی کہ آپ نے نہیں کہا سب کو؟ نہیں میں کیوں کہتا، حضور نے کہا ہے نا، بس وہ ذمہ دار ہے، آپ چپ چاپ رہیے۔ اب آئے، تشریف لائے آپ، اور لوگوں سے کہا کہ بھی وہ آٹا تیار ہے؟ کہا ہاں آٹا تیار، گوندھ گیا ہے، اب پکانا ہی باقی ہے۔ تھوڑا چولہے بناؤ، بہت سے چولہے بناؤ، اور جتنی روٹی پکانے والی اور سب بلا لو، اتنا سے تو آٹا، اور سب کو بلا لو۔ مگر یہ ایمان کی طاقت تھی، کوئی منافق ہوتا جو بجا پڑا تھا یہ اتنے آٹے میں سب کو کب بلا لو، مگر حضور ہوتے بلا سب کو۔ چنانچہ چولہے بنائے گئے الگ الگ، بہت بنائے گئے، اور عورتیں آ گئی پکانے کے لیے، سب توا ووا لے کے۔ پھر آپ نے اس آٹے پہ تھوڑا سا اپنا لعاب دہن ڈال دیا، کچھ پڑھ دیا، اور فرمایا کہ اب اس کو پکانا شروع کرو۔ ہر طرف آٹا پہنچا دیا گیا اور سب طرف پکنے لگے۔ گوشت پک گیا تھا، کھولا، فرمایا میرے مسئلہ لے آئے، اس کو بھی کھولا، اس میں بھی کچھ آپ نے پڑھ دیا یا کچھ ڈال دیا۔ اس وقت اچھا اس کو کھولو مت، ایسے نکالتے رہو، اس میں سے نکالتے، روٹی آتی رہے، نکالتے رہو، روٹی آتی رہے، اور 10 آدمی 20 آدمی آتے رہو، کھاتے رہو، لوگ آتے رہے، کھاتے رہے، روٹیاں پک کے آتی رہیں، اور یہ سالن چلتا رہا، یہاں تک کہ سب لوگ کھا چکے، 1400 آدمی کھا چکے، اور آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھایا، اور کھا لینے کے بعد فرمایا کہ دیکھو تو کھانا اور ہے بھی۔ لوگ کہنے کہ ابھی تو بہت ہے، ابھی تو بہت ہے۔ کہا تھا اور سب جب بانٹ دو، مدینے میں اور جو لوگ ہیں سب کھانا بانٹو۔ تو مدینے کے گھروں میں وہ کھانا بانٹا گیا، ایک بکری کا بچہ، ایک کلو جو کا آٹا، اور شاید 1400 آدمی نے کھایا، اور مدینہ شریف بانٹا گیا۔ اب اس کے بعد بھی یقین نہ آئے تو کب آئے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کھلی کھلی نشانیاں اللہ دکھاتے رہتے تھے۔ تھوڑا کھانا اور اتنے لوگوں نے کھایا۔ ابھی مسجد میں سید شہید فرماتے ہیں کہ بھائی کھانا پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ کو کھانا نہیں بھرتا، پیٹ کو اللہ تعالیٰ کا حکم بھرتا ہے۔ حکم ہو جائے گا بھر جائے گا، نہیں حکم کھاتے رہو، نہیں بھرتا۔ تو یہ دیکھتے تھے لوگ، منافقین اس پر بھی ہنستے تھے، لیکن اہل ایمان تو بس دیکھتے تھے، اور کا ایمان تازہ ہوتا تھا، بڑھتا چلا جاتا تھا۔ کتنے ایسے واقعات ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ مشہور ہے، ایک دن وہ بہت بھوکے تھے، اتفاق سے دودھ آ گیا ایک جگہ سے، کہنے لگی تو دودھ آ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو یہ ہدیہ دودھ آیا، سب کو پلاؤ، اس کو صفا میں جتنے لوگ ہیں اس مدرسے میں سب طلبہ کو دودھ پلاؤ۔ تو اس وقت صفا میں 70 آدمی تھے، ایک پیالے دودھ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ گھبرائے، بھوک تو مجھے لگی ہے، قبلہ کرے سب کو پلاؤ، سب کو بلاؤ، سب کو بلایا گئے۔ پھر کہا کہ پہلے مجھے سے کہیں کہ پلاؤ سب کو، میرا نمبر تو آخر میں آئے گا، بچے گا کیا اس میں؟ آخر وہی ہوا، حضور نے فرمایا کہ سب کو پلانا شروع کرو ہریرہ۔ اب ابو ہریرہ پلانا شروع کیا، ایک پی چکتا، پیٹ بھر جاتا تو سب پیتا، پوست کا پیٹ بھر جاتی سب پیتا ہوتا۔ وہ ایک پیالہ دودھ تھا، نہ جانے کیا تھا، ختم ہوا ہی نہیں، یہاں تک کہ 70 آدمیوں نے پی لیا۔ اب اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور کہ اب تم پیو۔ کیا میں نے منہ لگا لیا اور پینا شروع کیا، پی کے پیٹ بھر گیا۔ تو حضرت آپ کہہ رہے ہیں اور پیو تم،
وہ جو دل میں خیال ہوا تھا کہ مجھے کیا ملے گا، تو حضور نے فرمایا کہ اور پیو، تو اور پی لیا. کرے اور پیو، کہا حضرت بس، کہا نہیں پی لو تھوڑا تھوڑا. تو پھر تیسری مرتبہ پیا. اس کے بعد کہا حضرت آپ پی لیجیے. تو حضرت نے پیا، تب جا کے ختم ہوا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے آدمی کا ایمان بڑھتا ہے. یہی حضرت جابر جی کا قصہ ہے. ہم تو سوچتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا چیز، کیا دولت عطا فرمائی تھی. حضرت جابر کے والد تھے عبداللہ، ان کا نام تھا. وہ شہید ہو گئے غزوہ احد میں، اور مرے تو پر قرض بہت تھا، اور اکیلے ہی بیٹے جابر، اور عمر بھی 16 ہی سال تھی، ابھی نوجوان بالکل. اب گھبرائے، اور یہ قرضہ دینے والے یہودی سود خور یہودی نے کہا پیسہ لاؤ، ہمارا قرضہ ادا کرو، تمہارا باپ تو مر گیا، پیسہ لاؤ. اب جابر پریشان. ایک باغ تھا، اسی کا سہارا تھا. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت قرض مقروض بہت ہوں اور قرضہ ادا ہونے کا نہیں، کہ باغ کیا ادا نہیں ہوگا، تو آپ ذرا یہودیوں کے ہاں سفارش کر دیجئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی سفارش کرنا مناسب نہیں جانا. آپ نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو، ہم تمہارے باغ میں آتے دیکھیں گے تمہارے باغ سے کتنا پھل ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو لے کے گئے، اور کبھی اس درخت کے پاس کھڑے ہوئے، کبھی اس درخت کے پاس کھڑے ہوئے، کبھی اس درخت کے پاس کھڑے. اکثر درختوں کے پاس جا کھڑے ہوئے، کچھ کہتے رہے، بس دیکھتے تھے اس کو. یہ تو جب وہاں سے نکلنے لگے تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت جابر سے کہا کہ سنو میاں، اب مت گھبراؤ، جس چیز درخت کے پاس کھڑے ہو گئے نا، دیکھنا کیا ہوتا ہے، دیکھ لینا کیا ہوتا ہے، باغ میں دیکھنا کیا ہوتا ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا جب درخت جب پھل توڑے جائیں تو ہر ایک کھجورہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں، تو ہر قسم کی کھجور کو الگ الگ توڑ کر اور کپڑے سے ڈھک کے رکھ دینا، پھر ہم کو بتانا. اب ادھر کھجور توڑ گئے، ادھر قرض خواہ آنے لگے دانا دانا کہ ہمارا قرض ادا کرو، ہمارا قرض ادا کرو. اور حضرت جابر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہلوایا، خود تشریف لے کے حاضر ہوئے کہ حضرت کھجوریں تیار ہیں، میں نے آپ کی ہدایت پر سب توڑ کے اور سب پر کپڑا ڈال دیا ہے، اب آپ تشریف لے چلیں. تو آپ ہاں چلتے ہیں. چو آپ تشریف لے گئے وہاں باغ میں، سب کو دیکھتے رہے. جو سب سے چھوٹی ڈھیری تھی، سب سے کم وہی بیٹھ گیا. کہا اسی میں سے دو لوگوں کو. اب کھجور اسی میں سے نکال کے دیتے رہے یہاں تک کہ سارے قرض خواہ اپنا قرضہ لے کے چلے گئے. سب کا قرض ادا ہو گیا اسی ایک چھوٹی ڈھیری سے. جب چلے گئے تب حضور بولا کہ چل لو بھائی، اب دیکھو یہ اب سب تمہارا، اب قرضہ تمہارا ادا ہو گیا. حضرت جابر فرماتے ہیں جب میں نے کپڑے کو اٹھایا تو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ کھجور پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہو گئی، بانٹنے کے بعد زیادہ ہو گئی ہے یا پہلے سے زیادہ تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کرام یہ چیزیں دیکھتے تھے. اور آج ہم نقل صحیح سے، جب روایت صحیح ہے، کوئی کلام نہیں ہے، ہم جانتے ہیں اس کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک پہنچ چکی ہیں. جیسے ان لوگوں نے دیکھا تھا اور سچ جانا تھا، آج ہم سن رہے ہیں تو ہم کو بھی سچ جاننا ہے. اللہ کے نام میں اللہ کی چیز بڑی برکت ہے، اور یہ برکت اٹھائی نہیں ہے ابھی تک اٹھائی نہیں. یہ برکت آج بھی ہے. جو اللہ رسول کے سچے متبع ہوتے ہیں ان کے ساتھ اب بھی یہ برکت موجود ہے. کم سے کم کھانا ہوتا ہے اور زیادہ لوگ کھاتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب اللہ علیہ کے بارے میں مفتی رضا الدین صاحب دیوبند کے مفتی اعظم تھے، مجھ سے خود بیان کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں ان کے والد نہیں تھے، والدہ تھی. والدہ نے کہا کہ جاؤ مولانا کی دعوت بول گاؤ. تو میں نے کہا کہ حضرت چلیے، اماں نے دعوت کیا، چلیں تشریف لے چلیں. فرمایا ٹھیک ہے چلیں گے. تو حضرت کتنے آدمی رہیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا یہ سب 4-5 آدمی ہیں لوگ رہیں گے. تو جا کر انہوں نے کہہ دیا اماں سے بھائی 5-6 آدمی کھانا بنا دیجیے. اب حضرت مولانا جب پیدل ہی گئے، فتح پور سے لے کر، اور دور جگہ ہے انورا، وہاں تک پیدل ہی گئے. تو راستے میں لوگ ملتے گئے تو ساتھ ہوتے گئے. حضرت نے بھی کسی کو بنا نہیں کیا سوچا. فرماتے ہیں جب گھر پہنچے تو 18 آدمی تھی. اب میں گھبرایا، میں نے ماں اماں سے کہا کہ ابا تو بہت 18 آدمی آ گئے، 5-6 آدمی کھانا ہے. تو مولانا نے اس کو محسوس کر رہے تو مولانا نے فرمایا مجھ سے کہ
گھبراؤ مت، اماں سے کہنا کچھ اور نہ پکا ہوئے، جتنا پک جائے ہوئی وہ ہانڈی پوری یہی دے دے ہمارے پاس۔ چنانچہ وہ ہانڈی جدی پکی ہوئی سب آ گئی یہیں، اب انہوں نے کہا کہ اسی میں سے نکالو کھاؤ، سب لوگ نکالو کھاؤ۔ چنانچہ اسی ہانڈی میں سے نکال کھانے لگے، اور کھاتے 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 سب نے کھا لیا، اور اب بھی کھانا بچ گیا، گھر والوں نے پھر کھا لیا تب بھی بچ گیا، تو صبح پھر یہ رات کی بات تھی تو صبح کھانا پھر محلے میں تقسیم کیا گیا، اتنا ہوا۔ تو ان کی اماں نے دیکھ لیا کہ اتنی برکت ہو گئی، تو وہ مولانا کھانے کے بعد درخت سہن تھا بڑا سا، اسی سہن میں آم کا ایک درخت تھا، اسی درخت کے نیچے ٹہلنے لگے، بڑا درخت تھا، بیجو تخمی آم تھا۔ تو ان کی اماں نے کہا، مجھ سے کہتے ہیں، مجھ سے میری اماں نے کہا کہ جاؤ حضرت سے کہو کہ یہ درخت پھلتا نہیں ہے، پہلے خوب پھلتا تھا، اب ادھر 3-4 سال سے ایک دم پھلتا ہی نہیں، تو حضرت اسی جو ٹہل رہا تھا دعا کرتے کہ پھلے۔ تو مجھ سے کہا، تو حضرت ٹہلتے ٹہلتے ایک درخت کی ٹہنی نیچے تھی، اس کو پکڑا اس ہاتھ سے، اور پکڑ کہتے ہیں، ابے تیری شکایت ہو رہی تو پھلتا نہیں ہے، تیری شکایت ہو رہی ہے کہ تو پھلتا نہیں ہے، پہلے پھلا کرتا تھا اب نہیں پھلتا، کیا بات ہے؟ ایسی کچھ بولتے رہے اور درخت کے اندر دعا کرتے رہے۔ فرماتے ہیں، مجھ سے فرما رہے تھے کہ حضرت تو چلے آئے دعا کر کے، اور جب موسم آیا ہے پھل کا، اتنا پھلا اتنا پھلا اتنا پھلا، پورے موسم میں ہم آم بانٹتے بانٹتے تھک گئے، تمام رشتے داریوں جہاں جہاں ہو سکا آم بانٹتے رہے، مگر وہ جیسے آم ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ برکت ہے انہی کی، جو امتیوں کو ملی ہے، یہ برکت انہی کی ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے، بہتر نمونہ ہے، جو اس نمونے پر آتا چلا جائے گا اس کو ان کے کمالات سے حصہ ملتا چلا جائے گا، رہے گا انہی کمال۔ جیسے سورج چمکتا ہے تو روشنی سورج ہی کی ہوتی ہے، لیکن دیکھیے کہ در و دیوار سب روشن ہو جاتے ہیں، تو در و دیوار جو روشن ہوتے ہیں یہ ان کی روشنی نہیں ہے، سورج ہی کی روشنی ہے۔ ایسی اللہ والوں کے جو برکتیں اتنی دکھائی دیتی ہیں، یہ ان کی اپنی نہیں ہے، ان کی برکت ہے، وہی سے آئے گی۔ تو ان کے اندر اچھا نمونہ جو ان کا طریقہ اختیار کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ وذکر اللہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ۔ جب مومنین نے ان لشکروں کو دیکھا تو کہا کہ یہ وہ ہے جس کا ہم سے اللہ رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ نے سچ کہا، ان کے رسول نے سچ کہا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کا ایمان اور ان کی تصدیق بڑھتی ہی رہی، پیغمبر کے ساتھ رہے، سچے دل سے رہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہی رہا۔ پھر فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ، مومنین میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ بعض لوگوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، ہوا اثر میں یہ کہ پہلی جنگ ہوئی بدر کی، جنگ بدر میں مقابلہ ہو گیا اچانک، آپ 313 آدمی کو لٹھی ڈالے کے نکلے، وہ تیار بھی نہیں تھا۔ چلو ایک قافلہ جا رہا ہے تجارتی ان کا کفار کا، اور اللہ کی طرف سے اجازت مل چکی ہے جہاد کی، چلو اس کو روکا جائے۔ اس کو روکنے کے لیے آپ آگے بڑھے، یہ خبر پہنچ گئی مکہ مکرمہ، وہاں سے 1000 کا لشکر جرہ چڑھایا لڑنے کے لیے۔ ارادہ تو ان لوگوں تھا اس قافلے پر جانے کا، اور آ گیا لشکر اور آدمی تھوڑے تھے، مگر اللہ نے اس پہ کامیابی بے نظیر عطا فرمائی، اور بڑی بڑی ان کی فضیلتیں آئیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ یہاں تک فضیلت آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اہل بدر، اللہ تعالیٰ اطلع علیکم، اللہ نے تم کو دیکھا، فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو چاہو تم کرو، تمہاری بخشش ہو چکی ہے۔ جو چاہو کرو کو مطلب کہ سب کرنا شروع کر دے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سب بنا کر کچھ اور گناہ کر ہی نہیں سکتے، مگر یہ تھا کہ جو اب تمہاری شان یہ ہو گئی ہے اور تم نے اس پہلے معرکہ میں اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اب سب تمہارے سارے گناہ معاف۔ تو کتنے لوگ ایسے تھے جو اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، اب ان کو پریشانی ہے کہ ہم تو رہ گئے۔ تو ان میں سے بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یاد کیا کہ پروردگار اب تو ہم چوک گئے، بدر میں ہم شریک نہیں ہو سکے، ہم تو چوک گئے، لیکن اے اللہ اگر آئندہ کوئی موقع آیا تو آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ انسانوں کو دکھانا نہیں تھا، اللہ ہی دکھانا، اے اللہ اس وقت ہم چوک گئے،
لیکن اس کے بعد اگر کوئی جنگ ہوئی اور کوئی معاملہ آیا تو آپ دیکھیں گے. چنانچہ اس کے ایک ہی سال کے بعد غزوہ احد کا معاملہ پیش آ گیا، وہ اس سے سنگین تھا. یہ وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد جب کوئی معاملہ آئے گا تو ہم، یہ لوگ اب آگے میدان میں، اور ایسا میدان میں آئے. حضرت انس بن نضر یا نضر ابن انس صحابی ہیں، یہ آ رہے تھے اس وقت جب کہ مسلمانوں میں کچھ انتشار پھیل گیا تھا، ایک شکست کی صورت ہو گئی تھی. بھاگے ہوئے آئے یہ اور دیکھا مسلمان کچھ ادھر جا رہے ہو. کہہ کہاں ادھر جا رہے ہو؟ جنت کی حوریں تو ادھر انتظار کرے، ادھر کہاں جا رہے ہو؟ اور یہ کہہ کر میدان میں گیا. اس بے جگری سے لڑے، وہی ان کی شہادت ہو گئی. اتنا زخم تھا بدر پر، اتنا زخم تھا بدر پر کہ شکل پہچانی نہیں جا رہی تھی. ان کی انگلیاں دیکھ کر ان کی بہن نے پہچانا کہ یہ فلاں. ان کی تعریف اللہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، اپنا عہد پورا کر دیا. باقی عہد کیا تھا اور وہ اپنے عہد بڑے سچے تھے، عہد پورا کر دیا، اپنی جان انہوں نے قربان کر دیا اللہ کی راہ میں. من المؤمنین رجال صدقوا، مومنین میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو کچھ عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا. فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے بعض نے تو اپنی بات پوری کر دی، اپنا ذمہ پورا کر دیا، یعنی وہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. ومنہم من ينتظر، اور ان میں سے بعض ابھی راستہ دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی ہٹے نہیں اپنے حل سے، آج بھی ان کا حق موجود ہے. کتنوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اور کتنے آپ کے بعد جب جہاد ہوتے رہے وہاں جا کے یرموک کی جنگ میں ابو جہل کے صاحبزادے اکرمہ تھے جو بہت مشکل سے ایمان لائے تھے، مگر جب ایمان لائے تو پکے ہوئے. اکرمہ نے یرموک میں اعلان کیا کہ مجھ کو 400 آدمی چاہیے جو اپنی جان کو جان نہ سمجھے. اور ادھر مسلمانوں اور کل لشکر 23,000 تھا اور ان کا لشکر 3 لاکھ تھا. کہا بس مجھے 400 آدمی چاہیے. اور 400 آدمی لے کے جو کودے ہیں میدان میں تو 400 شہید ہو گئے. لیکن جنگ کا رخ بدل گیا، شکست فاش ہوئی. ان کو 3 لاکھ کے لشکر اور شکست ہوئی، اس لیے 400 آدمی فمنہم من قضى نحبہ، وہ آج اپنا عہد پورا کر دیا، انہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے زمانے ہی میں، آپ کے دور ہی میں اپنی بات پوری کر دی، ان کا ذمہ پورا ہو گیا. اور کچھ لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں جب وقت آئے گا تو وہ بھی ذمہ پورا کریں گے. یہ منافقین کے مقابلے میں اہل ایمان کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ایمان والوں میں ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو کچھ اللہ سے عہد کیا تھا. فمنہم من قضى نحبہ، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو اپنا ذمہ پورا کر دیا اور کچھ لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور کوئی تبدیلی نہیں کی انہوں نے، ذرا بھی بدلے نہیں ہیں. جذبہ اور لگن وہی ہے، ارادہ وہی پکا ہے. پھر فرماتے ہیں لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم. 2 گروہ ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچائی کا، اور عذاب دے منافقوں کو اگر چاہے. منافقین نے تو عذاب کا کام کیا ہے تو ان پر تو عذاب ہو، اگر اللہ تعالیٰ یہاں انصاف فرما دے، اگر چاہے، اور چاہے تو ان پر مہربانی فرما دے، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے. چنانچہ ایسے منافقین ہوئے جن کو بعد میں توبہ کی توفیق ہو گئی. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ، اور عذاب کرے منافقوں پر اگر چاہے، یا ان کو توبہ ان کے دل میں ڈال دے اور توبہ کرے. ان اللہ کان غفور رحیما، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور اللہ نے واپس کر دیا، لوٹا دیا کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ. بڑے غصے میں آئے تھے، غصے میں بھرے، جیسے آئے تھے ویسے واپس کر دیے گئے. نہیں کچھ کر سکے ایمان والوں، کچھ بگاڑ نہیں سکے. کوئی مدینے کی ایک ہی زمین پر قبضہ نہیں کر سکے، کسی کو ایمان سے پھیر نہیں سکے، اور مدینے کو تہس نہس اور تہو بالا کرنے کا ارادہ کر کے آئے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکے. لم ینالوا خیرا، کوئی بھلائی ان کے ہاتھ نہیں لگی. وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین سے کہ لڑائی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. وہ کافی ہو گئے، کہاں لڑائی ہوئی، مومن ادھر تھے اور اسی بغیر لڑائی کے سب بھاگ گئے. کوئی لڑائی اکا دکا لڑائی ہوئی تھی
ایک آدمی ادھر سے بھاگ خان میں کود کے آیا تھا، بہت پہلوان تھا، 1000 آدمی بھاری کہلاتا تھا، حضور حضرت علی کو بھیج دیا جاؤ لڑو اس سے۔ حضرت علی پستا کر تھے تو دیکھ کے کہتا ارے بھائی بابا تم اپنی جان پر رحم کرو، کہاں تم یہاں آ گئے؟ کہا نہیں میں آ گیا ہوں، آپ آئیے تو۔ اب کچھ دیر پیدل بازی ہوئی، اس میں اٹھا کے ختم کر دیا، اٹھا کے پھینک دیا اس کی لاش۔ پھر تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے بعد آتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کافی ہو گئے ان کی لڑائی سے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ قوی بھی ہیں اور غلبے والے ہیں۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ایک قصہ اور ہوا، یہ تو پورا باہر سے لشکر آیا تھا، اور مدینے کے یہود جو بنو قریظہ کے تھے انہوں نے یہاں غداری کی، ان سے مسلمانوں کو معاہدہ تھا کہ ان کی مدد نہیں کریں گے، مگر یہاں غداری کی انہوں نے، اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے سازشیں کی، پوری سازش کی۔ وہ تو اتنا غلبہ ہوا کہ ہمت نہیں پڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان قریظہ والوں کی غداری کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک بڑے قلعے میں ڈال دیا تھا کہ یہی رہو تاکہ تم پر کوئی حملہ نہ ہو۔ اب کچھ پہرے دار مقرر کر دیے تھے۔ ایک قریظہ کا آدمی سازش میں آیا نگرانی کرنے دیکھنے کے لیے کہ کیا حال ہے، ادھر سے ہم کر عورتوں کو حملہ کر دے تو کام ہوگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اس وقت جو نگران تھے مسلمانوں کی طرف سے حضرت حسان بن ثابت تھے، وہ بیمار تھے، ان کے گھٹنے میں تکلیف تھی۔ ان سے کہا حضرت صفیہ کہ بھائی دیکھو یہ آدمی ٹہلنا خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت حسان نے کہا بھائی مجھے تو ہمت نہیں جانے گی، جانے دو۔ کہا نہیں، ان کا تو وہ دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے ایک کھوٹا لیا لکڑی کا اور لے کے وہاں بڑھی خود ہی، اور اس کو چوری سے پیچھے سے جا کے ایسا اسے گھٹنے میں مارا ہے کہ وہی بھڑبڑا گر گیا وہ۔ پھر 2-4 اور اس کے بعد وہی ختم کر دیا، مار ڈالا اس کو ان خاتونوں نے، اور مار کے پھینک دیا اس کی لاش۔ قریظہ والوں نے دیکھا یہ کہتے ہیں یہاں بھی لشکر معلوم ہوتا ہے، ہمارا آدمی گیا تھا تو مار دیا سب نے۔ پھر آنے کی ہمت نہیں ہوئی، مگر بڑی غداری کی تھی، بڑی سخت غداری کی تھی، بڑی تکلیف ہوئی حضور کو۔ خیر جب غزوہ احد سے فارغ ہو گئے اور فارغ ہو غزوہ خندق سے فارغ ہو گئے، گھر آ گئے، تو آپ ابھی جا رہے تھے ہتھیار اتارنے کے لیے، اپنے گھر کے اندر جا رہے ہتھیار اتارے، اندر پہنچے پھر ہتھیار پہنے باہر آ گئے، اور تمام صحابہ سے کہا کہ کوئی ہتھیار نہ اتارے۔ میں بھی ہتھیار اتارنے گیا تھا تو جبریل آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہتھیار پر اتاریے، قریظہ کام تمام کر لیجیے، پہلے قریظہ سے نمٹ لیجیے تب ہتھیار اتاریے۔ اور قریظہ کی آبادی جو جہاں تھے وہاں سے کافی دور ہے تھی، پورب کی طرف، تو سب صحابہ کو آپ نے لیا، اور آپ کو اس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تاکید تھی تو جلدی تیار ہو رہا ہے، عصر کی نماز قریظہ میں پڑھی جائے گی، ظہر کے بعد کا واقعہ کا عصر کی نماز قریظہ میں پڑھی جائے گی۔ اور چلے لوگ، عصر کا وقت راستے میں ہو گیا تو کچھ لوگ پڑھ لیا جائے، کچھ لوگ نہیں پڑھا جائے گا حضور کا قریظہ تک جاتے جاتے مغرب وقت ہو گیا، عصر کا وقت قضا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تھا، اب کچھ لوگ کہا کہ وہی جا کے پڑھیں گے، چنانچہ وہی جا کے پڑھا انہوں نے، پھر گھیر لیا گیا قریظہ والوں کو، ان سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، پھر گھیرے رہے یہاں تک کہ وہ اس پر تیار ہو گئے کہ 7 نماز ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں گے ہم کو منظور ہے۔ 7 بعد غزوہ خندق میں حضور 3 لگ گئے، زخمی تھے، تو بدی مسجد نبوی کی ایک طرف کرانے کو حضور نے خیمہ بنا کے رکھا تھا، وہ لائے گئے۔ انہوں نے چونکہ ان کی دوستی تھی اس وقت، سوچتے تھے کہ فیصلہ ٹھیک کریں گے، یعنی ہم لوگ حق میں کریں گے۔ انہوں نے کہا جتنے لڑنے والے مرد ہیں سب کی گردن مار دی جائے، جتنے بچے ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے، جتنی عورتیں ہیں ان کو باندھی بنا لیا جائے۔ کہاں گئے؟ کہا یہی فیصلہ تم لوگوں کا، جتنی غداری کی ہے تو انہوں نے تم لوگوں کا فیصلہ یہی ہے۔ حضور فرمایا کہ یہ فیصلہ بالکل آسمانی فیصلے کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ اور اس وقت ان ظالموں کو، غداروں کو پھر ان کے قلعے سے نکالا گیا اور ان پہ بہت سے قتل کیے گئے، بہت سے قید کیے گئے۔ اس کا ذکر فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا، اور اللہ نے اتارا ان لوگوں کو، اہل کتاب ہیں جو ان کے پشت پناہ بنے ہوئے تھے، یعنی ان کافروں کے مددگار بنے ہوئے تھے، ان کو اتارا ان کے قلعوں سے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، دھاک ڈال دی، ان کی ہمت نہیں پڑی کہ لڑتے، ہمت نہیں پڑی لڑتے۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے اور ایک فریق کو قید کر رہے تھے۔
وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور ان کی زمین، ان کے گھر، ان کے مال، ان کی سب کا تم کو وارث بنا، سب تم کو وارث بنا، چاچا قریظہ کی پوری زمین پر قبضہ ان حضرات کا ہو گیا۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوُّهَا، ایک زمین اور بھی ہے جس پر ابھی پہنچے نہیں ہو تم لوگ، یہی بشارت قرآن کی، یہ قریظہ کی زمین تو تمہارے قبضے میں انہوں نے دے دی، ایک زمین اور ہے جہاں ابھی نہیں پہنچے ہو تم، یہ زمین خیبر کی تھی، یہ تھا کہ خیبر بھی تمہارے، یہ اسی خیبر کے فتح کی بشارت ہے۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوُّهَا، اور ایک زمین اور ہے جس پر ابھی تم نہیں پھرے ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ قدرت ہر چیز پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ قدرت کا بغیر لڑائی بھڑائی کے سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم کو ثابت قدم رہنا، ان کے نقش قدم پر رہنا، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی کتنی مہربانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ لا الہ الا انت سبحانک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا وتب علينا صلى الله تعالى على